الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا تاریخ کوٹری اور قبر کا وحشتناک منظر اگر ہم سوچیں تو گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے.
اب دیکھیے جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کافر جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے اژدہے بولو؟ 99۔ وہ اژدہے کتنے زہریلے، کتنے خطرناک ہوتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ وہ اتنے زہریلے، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان میں کا ایک سانپ اگر زمین پر خالی اپنے پھنکار مار دے تو اس کے زہریلے جراثیم کی وجہ سے زمین پر ہریالی اگنا بند ہو جائے، وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں۔ اور ایسے 99 اژدہے بولو مسلط کی جائے۔ ہے کسی کے اندر اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت؟ گناہ کرنا یہ قبر کے سانپ بچھوؤں کو دعوت دینا ہے، گناہ کرنا جہنم کے انگاروں کو بلانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پاؤں کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے، اور سر کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر وہ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کو سوچ کر، اس کے تصور کو لا کے وہ رونے لگتے تھے، اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بولو تر ہو جاتی، تر بتر ہو جاتی، اتنا روتے۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا تصور کر کے آپ اتنا روتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ان کا جواب سنو، کلیجہ تھام کر سنو، جو بھی دنیا میں آ گیا ہے اس کو مرنا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ کی زندگی کا ایک ایک دن روزانہ گھٹ رہا ہے، روزانہ آپ اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ مانے چاہنا۔ آج کا جو دن چلا گیا، کوئی سلطنت و بادشاہت دے کے اس دن کو واپس لانا چاہے واپس نہیں مل سکتا، چلا گیا۔ یہ ساری منمانی عیاشی جو دنیا میں آج عام ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم مرنے کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی بار بار موت کو سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کو ذرا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ ارے بھائی، کھلکھلا کے ہنسنا حرام ہے کیا؟ ناجائز تو نہیں؟ ہنس سکتا؟ ہاں، اس مجلس کے احترام میں تھوڑی دیر کے لیے موبائل سوئچ آف کر دو۔ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ سوچیں کہ یہ پرائیویٹ یہ تھوڑا سا وقت ہم نے دیکھو میرا بھی سوئچ آف، یہ تھوڑا سا وقت میں نے اپنے اللہ کے لیے خاص کیا، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔ میں کیا بات سنا رہا تھا؟ آپ توجہ سے سننے میری بات، کیا سنا رہا نہیں، اور کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ ہاں، حضور مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا کھلکھلا کر ہنس رہے۔ حالانکہ کھلکھلا کر ہنسنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، مگر اتنا بھی حضور نے گوارا نہیں فرمایا۔ بات کیا تھی کہ کھلکھلا کر وہ ہنستا ہے جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے، بے فکری کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو فکر آخرت کے بہت اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے یہ بھی حضور نے گوارا نہیں فرمایا۔ دیکھا کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں
تو اس کے علاج کے طور پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ حضور نے ارشاد۔ آج بھی اگر امت خالی موت کو یاد کرے اور کثرت سے یاد کرے تو کتنا بھی سخت دل ہو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے گی، قبر کا دھن دھیان ہو جائے گا، پھر وہ قبر کی تیاری کے لیے اعمال میں لگ جائے گا۔ جیسے حضور نے دیکھا کھلکھلا کر ہنس رہے تو کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک مقام پر فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اے لوگو آخرت کے جو دردناک اور ڈراؤنے حالات میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ موت کو یاد کرو۔ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن موت کو یاد کرنے سے پھر دل نرم بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پانی لگ جائے لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے، ایسی فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، وہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہے؟ قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے ایسا پیارا اور آسان نسخہ بتا دیا، اگر آج امت اس کو اپنا لے، اختیار کر لے، تو گناہ کر کر کتنا بھی دل اس کا سخت ہو گیا ہو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہو جائے گا تو سارے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا، قبر کی تیاری بھی آسان ہو جائے گا۔ حضور نے 2 عمل بتائے، کرو گے بتا دوں؟ 2 عمل حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 عمل جو شخص کرے گا اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا، اس کا زنگ دور ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہاں جلاؤہا یا رسول اللہ، وہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا 2 کام کرو، اور 2 کام کی کثرت کرو۔ کیا کیا؟ ایک تو کہا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ سال سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو کھولنے تک کی نوبت نہیں آتی۔ قرآن اتنا پاورفل روحانی خمیرہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور کثرت سے کرے گا، اس کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل کا جو زنگ ہے دور ہو جائے گا، اس کے دل کی صفائی اور مجھائی ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل حضور نے ارشاد فرمایا کیا؟ کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من اکیس الناس من احزم الناس، سب سے زیادہ ہوشیار کون، عقل مند کون، دور اندیش کون، سمجھدار کون، محتاط کون؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، پھر موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگا رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، دانش مند ہے، محتاط۔ تو میری بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی قبر کے پاس کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے اور قبر کے تصور سے اتنا رونے لگتے، یہ کیا بات ہے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ سنو۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے ان اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی سب منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ۔ کب میں نے حضور سے ہی سنا کہ آخرت کی سب منزلوں میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ بولو، قبر ہے۔
پھر کہا حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر کی منزل سے اگر کوئی عافیت سے اور آسانی سے پار اتر گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ اس کے لیے آسان، اور خدا نہ خواستہ قبر کی منزل میں پھنس گیا، اس میں عذاب میں گرفتار ہو گیا تو اس کے آگے کی منزل اس کے لیے اور خطرناک۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت کچھ مانگنے کے لیے میرے پاس آئی، میں نے اس کے دے دیا تو مارے خوشی کو اس نے میں یہ دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور تشریف لائے تو میں نے قبر کے بارے میں پوچھا، تب حضور نے فرمایا کہ ہاں نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب تو برحق ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے دیکھا حضور پھر نمازوں کے بعد قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ قبر کے عذاب تو نعوذ باللہ حضور تھوڑی قبر کے عذاب میں گرفتار ہوں گے جو پناہ مانگتے، اصل میں امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تعلیم کے لیے، تاکہ امت مجھ سے سن سن کے وہ بھی بار بار قبر کے عذاب سے کیا کرے؟ اللہ کی پناہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی پابندی کے ساتھ، جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ اس دعا میں 4 جملے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے۔ 4 جملے ہیں، یاد کر لو۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں گے اللہ آپ کو پناہ دے دیں گے اور آپ قبر کے عذاب سے بچیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، حضور فرماتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه۔ حضور فرمانے کہ قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا اور قبر سے زیادہ ڈراؤنا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث ہے، اور صرف اسی موقع پر نہیں، بار بار عجیب عجیب انداز میں حضور متوجہ فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، قبر کے تیار ہونے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، تو یہ اتنا ٹائم جو خالی تھا اس میں حضور نے نصیحت فرمائی اور فرمایا لوگوں قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر روزانہ نہایت واضح اور صاف انداز میں یہ اعلان نہ کرتی ہو یا ابن آدم نسیتنی، ارے آدم کا بیٹا تو مجھے بھول گیا، الم تعلم انی بیت الوحشہ، کیا تو نہیں جانتا میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، الم تعلم انی بیت الدود، کیا تو نہیں جانتا میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، کیا تو نہیں جانتا میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے کھڈا۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت لے کر آپ قبر میں گئے ہیں تو یہ قبر آپ کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے۔ کہاں تک؟ حدیث میں آتا ہے جہاں تک مومن کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس قبر کو کشادہ اور وسیع کر دیا گیا، اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی گٹھری لے کر گئے، کفر کی گندگی لے کر گئے، اللہ نے معاف نہیں کیا تو یہی قبر آپ کے لیے جہنم کا کھڈا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، مہربانی سے عام طور سے قبر کے عذاب کو ظاہر نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، قبیلے بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزر ہوا،
اچانک حضور کی سواری جس پر حضور سوار تھے وہ بدک گئی، اچھلنے کودنے لگی، قریب تھا کہ حضور کو گرا، حتیٰ کادت تلقیہ، قریب تھا کہ حضور کو گرا دے۔ حضور نے معلوم کہ بھائی یہاں کیا دیکھو تو صحابہ نے بتایا 5-6 قبریں ہیں۔ کس کی ہیں؟ مشرکین کی۔ شرک اور کفر کی گندگی میں جو بھی مبتلا ہو کر دنیا سے جائے گا جہنم اس کا مقدر ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور جہنم کیسی جگہ پتہ ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغ، کما قال۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کے تلوے میں آگ کی چھوٹی سی صرف چنگاری رکھ دی جائے گی، مگر اس چنگاری کی گرمی، شدت اور حرارت اور تپش کا حال یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس شخص کی کھوپڑی اور دماغ بھی کھول نہ ہو۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ کفر کی طرف لپکتے ہو، گناہ کرتے، اور یاد رکھو ہر گناہ کفر کا قاصد ہے۔ شروع میں گناہ ہوتا ہے، پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو، دوسرا تیسرے کو دعوت دیتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے آدمی کو کفر کے کھڈے میں گرا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی گناہ کو معمولی اور حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے یہی ایک گناہ تمہیں کفر تک لے کے چلے۔ اور خاص طور سے تنہائی کا گناہ، تنہائیوں میں آج کل جو حرام کاریاں بڑھ رہی، اس کے بارے میں تو صاف صاف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہا بھائیو کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، اور اسی کلمے پر موت کی اللہ سے دعا مانگو، اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا زاہد عابد شخص تھا جس نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، ایسا روزے دار تھا کہ 10 دن میں 9 دن روزہ رکھتا اور 1 دن افطار کرتا، لیکن ایک بدنگاہی والے گناہ سے اس نے اپنے کو نہیں بچایا۔ اس بدنگاہی والے گناہ نے اسے زنا تک پہنچایا، پھر زنا نے قتل تک پہنچایا، پھر آگے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائیو کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور اسی پر خاتمے کی اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ آگے کلیجہ تھام کر سنو، حضرت فرما رہے ہیں اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں دنیا میں مسلمان شمار کرتے ہیں، کل قیامت میں وہ کافر اٹھائے جائیں گے۔ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا؟ آج وہ گناہ سردی بخار سے زیادہ عام ہو چکا ہے۔ فرمایا گناہوں کی کثرت اور تنہائیوں میں حرام کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے بعض مرتبہ آخر وقت میں ایمان چھن جاتا ہے اور خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ آج یہ جس کے پاس بڑا والا موبائل ہے مجھے بتاؤ، یہ بڑے والے موبائل والے کتنے لوگ تنہائیوں کے حرام گناہ سے بچے ہوئے؟ آج جو کفر کا ایک سیلاب ہے، کفر کے دہانے پر لوگ پہنچ چکے ہیں، کتنے کافر ہو رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ تھوڑی کافر ہوئے، یہ تنہائی کا گناہ عام ہوا۔ حرام کی لذت لگی، پھر چسکا لگا، پھر لت لگی، پھر دیوانے ہو گئے، پھر پاگل ہو گئے، پھر انہیں کچھ خبر نہیں کیا کر۔ اس لیے میرے بھائی گناہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ گناہ سے ڈرو، گناہ سے بچو۔ کیوں؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچو۔ زہر خطرناک چیز ہے، سانپ بچھو خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ گناہ۔ کیوں؟ سانپ بچھو کاٹ لے گا، بہت سے بہت تم مر جاؤ گے، زہر پی لو گے، بہت سے بہت تم مر جاؤ گے، لیکن یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں کفر تک لے کے جا سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا
تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے، پھر جہنم سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ۔ جہنم کیسی جگہ؟ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ کھینچا، اور سنیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوقد علیہا 1000 عام حتی احمرت ثم 1000 عام حتی ابیضت ثم 1000 عام حتی اسودت فہی سوداء مظلمہ۔ جہنم جانتے ہو کیسی جگہ؟ کہ جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے، ایسی دہشتناک ہے، اس آگ کو 1000 سال تک گرمایا گیا، بھڑکایا گیا، تھوکایا گیا، تپایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ سرخ و لال ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا 1000 سال تک اور گرما اور بھڑکا، پھر 1000 سال تک اس آگ کو گرمایا گیا، وہ آگ بالکل کیسی ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس آگ کو گرمایا گیا تو وہ آگ بالکل سیاہ اور کالی۔ اللہ کے رسول نے جب جہنم کا نقشہ کھینچا تو مجلس میں ایک صحابی پر اتنا اثر ہوا، زار و قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ آسمانی نظام حرکت میں آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے حضور کے پاس، من ھذا الباقی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ ہے کون سا، یہ رونے والے ہیں کون سا؟ حضور نے فرمایا رجل من الحبشہ، حبشہ کریں فاثنى علیہ معروفا، حضور نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا حبشہ کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق العرش لا تبکی عین عبد فی الدنیا الا اثرت ضحکہا فی الجنہ، کہا یہ بشارت دے کے بجائے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے میرے عزت و جلال کی، مجھے قسم ہے میرے بلندی شان کی، جو بھی میرا بندہ دنیا میں میرے ڈر خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ہنسنے کا سامان کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کے عذاب سے رویا کرو، خوف کھایا کرو۔ اگر اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر میں آنسو نکل آئیں گے، اللہ تمہاری اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دے۔ آج رونے والے نہیں، حضور نے ذرا نقشہ کھینچا جہنم کا تو صحابہ رو رہے۔ آج جو اتنا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، اس کی وجہ گناہ کر کر کے قلوب سخت ہو چکے، موبائل کی گندگیاں دیکھ دیکھ کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ایسی باتیں سن کر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں۔ اس لیے اس کا علاج وہی جو بتایا، بار بار موت کو یاد کرو، بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرو اور کثرت سے تلاوت کرو۔ بولو سب ارادہ کرتے ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو گے؟ آج بھی کتنے مسلمان ہیں انہیں دنیا کی اراٹھی، مراٹھی، تیلگو، انگریزی سب زبان ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھنا نہیں آتا، اور آج تک انہوں نے سیکھنے کا بھی ارادہ نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے تمہیں سوال کیا گیا 70 سال کی عمر میں نے دی تھی، سب کام تم نے سیکھا، ہمارا پاک کلام پڑھنا کیوں نہیں سیکھا، کیا جواب دو؟ سب ارادہ کرو اللہ کا پاک کلام سیکھیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ بہت اونچا کلام ہے میرے بھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لو طہورت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل، اگر تمہارے دل گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہوتے تو اللہ کے پاک کلام میں وہ مٹھاس ہے، وہ لذت ہے، وہ حلاوت ہے، وہ تاثیر ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھتے پڑھتے تمہارا دل کبھی بھرتا ہی نہیں، اتنا مزہ ہے۔ آج تمہیں جو مزہ نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے تم نے اپنے دلوں کو بیمار کر دیا۔ توبہ کرو، سب توبہ کرو گناہوں، کہو اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ ایک گناہ ہی نے تب تباہی لائی ہے میرے بھائی۔ بس حضور نے پوچھا کہ یہاں کیا بات ہے؟ قبریں؟ صحابہ نے کہا 5 مشرکین کی قبریں۔ اسی وقت کیا بات تھی؟ وہ جانور پر جو قبر میں مشرکین پر عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب اس جانور پر ہی منکشف ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ اتنا بے قابو ہو گیا کہ بدک گیا، قریب تھا کہ حضور کو گرا۔ اسی وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر،
اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے عام طور سے قبر کے عذاب کو ظاہر نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اپنی قدرت سے کہیں کہیں قبر کے عذاب کو ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ یہ خواب غفلت میں سوتا انسان جاگ جائے، سوچے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آؤ تمہیں قبر کا ایک دردناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، مگر سب پہلے ارادہ کرو کہ آج سے نمازوں کی پابندی کریں گے، اور عورتیں خاص طور سے ارادہ کریں کہ اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کر کے زندگی گزاریں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت دنیا سے اس حال میں مر کے جائے گی کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں چلے گی۔ آج کا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ عام طور سے عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، باغی ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بات مان کر زندگی گزارے، اس کے ساتھ چند نیک اعمال کر لے تو حدیث میں وعدہ ہے۔ پہلے حدیث سنو، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل اي ابواب الجنة شاءت او كما قال۔ کہ اگر کوئی عورت صرف 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور اپنی شرمگاہ اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر کے دنیا سے جائے، حضور فرماتے کل قیامت کے دن اسے وہ اعزاز عطا فرمایا جائے گا، کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بتاؤ عورتوں کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان۔ بچی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لو، شوہر کی بات نہ کرو۔ مگر یہ عورتیں عام طور سے جو شوہر کی نافرمان و باغی ہو رہی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا دخل مردوں کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ مردوں نے شروع سے اپنی ان بچیوں کو، بہنوں کو دینی ماحول نہیں دیا، دینی مزاج نہیں بنایا، دینی سوچ نہیں بنائی، اس کے نتیجے میں وہ نافرمان ہو گئی، سرکش۔ جب کسی عورت کی دینی سوچ ہوتی ہے تو بتاؤں اس کی سوچ کیسی ہوتی؟ اس کا جواب ایک واقعہ سنو، عجیب واقعہ یاد آیا۔ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے بہت بڑے امام گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قریے میں ایک دیہات میں ایک خاتون کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا۔ عورت بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، بہت جمیلہ شکیلہ ہے، اور مرد نہایت ہی بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے خاتون، تو یہ تو بتا کہ تو اتنی حسین و خوبصورت ہونے کے باوجود ایسے شوہر کے ساتھ جو نہایت بدصورت ہے، اس کی زوجیت میں اور اس کی تابع داری میں اور اس کی عورت و منکوحہ بن کر رہنا تو نے کیسے گوارا کر لیا، جبکہ تو بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، اور تیرا شوہر بہت ہی بدصورت، تو نے کیسے گوارا؟ حضرت دیکھو سوال کر رہے ہیں، دیکھو اس عورت کا جواب سنو، کتنا پیارا جواب۔ اس نے کہا دیکھو جی، ہو سکتا ہے میرے شوہر نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو، اللہ کو پیار آ گیا ہو، اس پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی نیک عورت اسے عطا کر دی۔ اور دیکھو جی، ہو سکتا ہے مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی، گناہ ہو گیا ہو، چوک ہو گئی ہو، میرے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حوالے کیا تاکہ میں اسے برداشت کروں اور میرے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، جب میرے اللہ نے میرے لیے کوئی چیز مقدر فرما دی تو مجھے اپنے اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ یہ اس عورت نے سوال کیا۔ اب دیکھو اس سوال جواب کے پیچھے کتنی حدیثیں سنو۔ ایک حدیث میں آتا ہے من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له، انسان کی خوشبختی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہے۔
اللہ نے جس کو کالا بنایا وہ دل سے خوش رہے کہ اسی پر ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ نے جس کی ہائٹ چھوٹی رکھی وہ دل سے خوش رہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ نے جس کو لمبا بنایا وہ اسی میں خوش رہے. اللہ نے جس کو صحت مند بنایا وہ اس پر خوش رہے. جس کو بیمار بنایا وہ اس پر خوش رہے. یہ حدیث ہے, پکی حدیث ہے کہ انسان کی خوش بختی اور نیک بختی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ بولو, اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی. دوسری حدیث سنو, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فان رضی فله الرضا وان سخط فله السخط. کہا اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت فرماتے ہیں اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے. تو کوئی آزمائش مبتلا ہونا یہ کوئی منحوسیت کی چیز نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اب وہ آدمی اس آزمائش میں اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہا, اللہ بھی خوش ہو جاتا. بتاؤ اگر ہمارے کسی عمل پر اللہ کی رضا ہمیں مل جائے تو کتنی بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز. جسے اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گئے. پھر تیسری حدیث سنو, حدیث میں آتا ہے ما من عبد ابتلا ببلیۃ فی الدنیا الا بذنب. کہ دنیا میں جو بھی انسان کسی آزمائش مبتلا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. تو اگر ہم پر کوئی آزمائش آئی ہمیں سوچنا چاہیے یہ ہمارا گناہ ہے, سامنے والے کا قصور نہیں, ہمارا اپنا قصور. تو جب یہ حدیثیں آپ اس کو سنائیں گے, اس کی روشنی میں اس کا جب اس کی جو سوچ بنے گی, اس کا مزاج بنے گا تو ایسا بنے گا کہ وہ عورت سب اپنے اوپر لے رہی, اپنے شوہر کو کہہ رہی جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اس نیکی پر اللہ کو پیار آیا ہوگا, اللہ نے خوش ہو کے مجھے دے دیا, اور مجھ سے کوئی گناہ ہوگا. آج کوئی اپنا گناہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں, سب اپنے کو سمجھتے ہم تو جبریل کی طرح ہیں, بہت پارسا ہیں. حالانکہ کون انسان, انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے, بچے بھی معصوم, اس کے علاوہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ تو یہ اسلامی سوچ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. ایک حدیث میں آتا ہے مختلج عین ولا عرق الا بذنب وما يدفع اللہ اکثر. یہاں تک کہ تمہاری آنکھ پھڑکنے لگے, آنکھ دکھنے لگے, بدن کی کوئی رگ پھڑکنے لگے تو یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. پتہ چلا ہمیں یہ سوچ دی گئی کہ ہم پر چھوٹی بڑی کوئی مصیبت آئے, مصیبت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہمارے مزاج کے خلاف بات پیش آئے اس کا نام مصیبت. تو ہم پر کوئی بھی مصیبت پیش آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا گناہ ہے, اور اس میں بھی اچھی شکل ہے کہ وہ گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے, کیونکہ قبر کے عذاب کو جھیلنے کی طاقت نہیں. اگر دنیا میں آپ نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا اور اس کے نتیجے میں قبر کے عذاب میں آپ پھنسے تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. پھر قبر میں بھی آپ کا گناہ معاف نہیں ہوا اور جہنم میں آپ ڈالے گئے, یہ اور خطرناک ہے. بہرحال تو جب آپ ہماری بہنوں کو اچھا ماحول دیں گے, اچھا معاشرہ دیں گے, اس کے نتیجے میں ان کی سوچ اچھی بنے گی. جب یہ اچھی سوچ والی ہو جائیں گی تو آپ کی قدر کریں گے. شوہر کا بہت بڑا درجہ ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی کچھ علامتیں بیان فرمائی. انہی علامتوں میں ایک علامت ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی یا اسے غصے میں ڈال دیا تو اب ایسا نہیں کہ وہ بھڑک کے پھٹ سے ماں کے بغیر بھاگ جائے. آج ذرا سی بات میں میکے چلی جاتی ہے اور سالوں بیٹھی رہتی. یہ اچھی چیز نہیں. عورت کے رہنے کی جگہ تو اس کے شوہر کا گھر ہے. تنگی ترشی ہو تو برداشت کرے, اچھا ہے تو خوش ہو, اللہ کا شکر ادا کرے. حضور فرما رہے ہیں جنتی عورت ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے. کیا علامت ہے؟ کہ اگر اس کا شوہر اسے کوئی تکلیف پہنچا دے, ناراض کر دے, تو یہ نہیں کہ وہ بھاگ کے چلی جائے میکے, بلکہ وہ کیا کہے ہذہ یدی فی یدک, ہذہ یدی فی یدک. وہ اپنے ہاتھ کو شوہر کے ہاتھ میں پکڑ کے کہے کہ میں تو رات کو لا اقتحل بغمزی, میں اپنی آنکھ میں نیند کا سرما نہیں لگا سکتی, یعنی میں رات کو سو نہیں سکتی, حتی ترضا, جب تک کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جائے, راضی. یعنی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے مناتی ہے, راضی کرتی ہے. حضور فرمانے جنتی ہونے کی علامت ہے. تو یہ سب حدیثیں انہیں سننے کو کہاں ملے گا؟ کالج میں ملے گا, اسکول میں ملے گا. میرے بھائیو ایسے دینی اجتماعات میں لاؤ
عورتوں کے لیے بار بار ایسی مجلسیں منعقد کرو جس میں ان کی دینی سوچ بنائی جائے، دینی مزاج بنایا جائے. پھر جب دینی سوچ ہو جائے گی تو اعمال ان کے دینی وجود میں آئیں گے. جب دینی اعمال وجود میں آئیں گے تو بتاؤں عورتیں کیسی کیسی. اللہ اکبر. مولانا عبدالحق حقانی ایک عالم گزرے پڑوس کے ملک کے، ان کی والدہ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی. ڈاکٹر لوگ کہتے تھے آپریشن کرا لو بینائی واپس آ جائے گی، مگر وہ اللہ کی بندی شرم و حیا کا ایسا پیکر تھی، وہ یہ سوچ کے کہ اگر میں آپریشن کراؤں گی تو نامحرم ڈاکٹروں کے سامنے چہرے کو کھولنا پڑے گا اور نامحرم ڈاکٹر میرا چہرہ دیکھ لیں گے، پھر میرا کیا ہوگا. وہ عورت 30-35 سال تک نابینا رہنا اس نے گوارا کر لیا، مگر آپریشن کے لیے تیار نہیں. جب عورتوں کا دینی مزاج بناؤ. اور یہ تو ابھی پچھلے زمانے کے واقعات ہیں. آؤ حضور کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح روایت کرتے ہیں. حضرت عطا ابن ابی رباح کون ہے؟ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، مفتی مکہ ہیں، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. پھر فرمایا هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہے وہ کالی عورت جو حضور کے پاس آئی اور اپنا دکھلا سنائی. کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسرع واتقشف، یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، فٹ کی بیماری ہے اور اس حالت میں میرا سطر کھل جاتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دو. اب حضور دیکھو اس عورت کا امتحان لے رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت کا وعدہ ہے، تجھے جنت ملے گی. اس عورت نے فوراً کہا میں ساری زندگی ساری عمر اس بیماری کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے. مگر یا رسول اللہ اس مرگی کے جب دورے پڑتے ہیں اس حالت میں جو میرا سطر کھل جاتا ہے، دعا فرما دیجیے سطر نہ کھلے. حضور نے دعا فرما. مرگی کے دورے پڑتے تو اس کو تو ہوش نہیں، خبر نہیں، اس حالت کی خبر لوگوں نے بتایا. اس بے خبری کی حالت میں اس کا جو سطر کھل جاتا ہے، وہ ساری عمر مرگی کے دورے کو جھیلنے کو تیار ہو گئی، لیکن بے خبری کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے اس کا سطر بھی کھل جائے وہ گوارا نہیں کیا. کہا یا رسول اس کو دعا فرما. ایسی حیا والی عورت. اور آج ران کھولے پھر رہی ہے، گال کھولے پھر رہی ہے اور صاحب بازو کھولے پھر رہی. سینہ کو مسلم شریف کی روایت ہے، کلیجہ تھام کر سنو. حضور نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحا. حضور فرماتے ہیں کچھ ایسی عورتیں میرے زمانے کے بعد ظاہر ہوں گی جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. آج دیکھ لو وی کٹ گلا بنایا جا رہا ہے. وی کٹ گلا کیا ہے؟ سینہ کھولنا، چھاتی کھولنا، اور کوئی اپنی ران دکھا رہا ہے، کوئی ٹڈلی دکھا رہا ہے. میری بہنوں عورت کی حقیقت سمجھو. حدیث میں حضور نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت تو اصل میں چھپی رہنے کی چیز ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب اپنے اندر کی کوٹری میں ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرہ، عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ مضطر و مجبور ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر نکلے تو پردے کے ساتھ. پھر آگے فرمایا لیس للنساء نصیب فی الطرق الا الحواشی، اگر کسی مجبوری سے نکلی ہے، پردے کے ساتھ بھی نکلی ہے تو مین راستے پر بیچ سڑک پر نہ چلے، کنارے کنارے. عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ ایسی پردے والی زندگی گزارے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھ سکے، نہ خود وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. میری بہنوں آج یہ جتنی بے پردگی، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے اور پھر کفر تک پہنچ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ مرنے کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، قبر کے عذاب کو بھول گئے. اس لیے سب ساری ڈھٹائی اور عیاشی اور منمانی اور کفر تک پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں تمہیں وہ ایک دردناک واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آدمی اگر گناہ کرے گا اور اللہ نے خدا نخواستہ معاف نہیں کیا تو دیکھو کیا حال ہوتا. ایک جوان بچی کا انتقال ہوا. سنو
انتقال کے بعد لوگوں نے جنازہ پڑھ کر اسے قبر میں ڈالنے کا ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ کھلی آنکھوں دیکھا کہ پہلے سے اس کی قبر میں سانپ آ کے بیٹھا۔ میں نے بتایا نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں قبر کے عذاب کو، تاکہ خواب غفلت میں سوتا انسان جاگ جائے۔ اب یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی، ارے پہلے سے قبر میں سانپ آ کے بیٹھا۔ اب مشورہ کیا، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا بھائی اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو سانپ کے منہ میں کیسے دے دیں؟ کہا چلو دوسری قبر کھودیں۔ بڑی محنت کے بعد جب دوسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس دوسری قبر میں بھی سانپ آ گیا۔ پھر مشورہ وہ کیا کرنا، چلو بھائی تھوڑی اور محنت کریں گے، تیسری قبر کھود۔ جب تیسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پہلی دونوں قبروں سے زیادہ سانپ اس میں آ گئے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو آسمانی سلطانی عذاب ہے، اس سے بچا نہیں سکتے۔ لوگوں نے کہا ڈالو، یہ جانے اس کا عمل جانے، ہم کہاں تک قبریں کھودتے رہے۔ آخر کار مجبوراً ڈال دیا، مگر یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر چونکہ خوف طاری تھا اس لیے دور سے مٹی پھینک پھینک کے لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے۔ جب محلے میں پہنچے تو اس جوان بچی کی ماں زندہ تھی، اس سے پوچھا تیری بیٹی کیا پاپ کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی، کھلا ہوا قبر کا عذاب نظر آیا؟ اس کی ماں نے جو بتایا وہ توجہ سے سنو، آج وہ عذاب گھر گھر عام ہوتا جا رہا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی نماز تو پڑھتی تھی، روزے تو رکھتی تھی، پر ایک بات اس کی زندگی میں یہ تھی کہ وہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی بہت پسند کرتی تھی۔ ہم اسے سمجھاتے تھے، منع کرتے تھے، پر مان کر نہیں دیتے تھے۔ آج یہ ماڈرن اور فیشنیبل کا عذاب اکثر گھروں میں داخل ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اور اس کی وجہ سے کھلا ہوا قبر کا عذاب نظر آتا ہے۔ یاد رکھو، عورت کا سارا بننا سورنا صرف اور صرف اپنے شوہر کے بیڈ روم تک ہونا چاہیے بس، اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اس کے علاوہ عورت کی زندگی سادگی والی، پردے والی، حیا والی ہونی چاہیے، ورنہ بے حیائی یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کھولو، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں دردناک۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں شرعی پردہ جاری نہیں کیا تو گویا بے حیائی پھیلانا آپ پسند کریں۔ قرآن پاک کی تقریباً 7 آیتیں اور اللہ کے رسول کی تقریباً 70 حدیثیں صرف پردے سے متعلق ہیں۔ آج مسلمانوں نے خود اپنے اختیار سے اپنے گھروں سے اس پردے والے قانون کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اس کے نتیجے میں عورت کا ایمان خطرے میں، عورت کی جان خطرے میں، عورت کی آبرو خطرے میں۔ میں ایک عورت سے پوچھتا ہوں، اگر تم بے پردہ میک اپ کر کے باہر نکل گئی، ایک نوجوان نے تمہیں دیکھا، تم اس کو اچھی لگ گئی، دوسرے نے دیکھا اس کو بھی اچھی لگ گئی، تیسرے نے دیکھا اس کو بھی اچھی لگ گئی، ایسے ہی سوچو کہ 10 نوجوانوں کو تو پسند آ گئی، ایک نوجوان تمہارے اس ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے، تیسرا ٹانگ کھینچ رہا ہے، چوتھا بال کھینچ رہا ہے، 5واں کھال کھینچ رہا ہے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ اسی مصیبت کے دن سے بچانے کے لیے اللہ رسول نے تمہارے لیے پردے کا قانون اتارا تھا۔ تم پردے میں رہو گی، تمہارا جان بھی محفوظ، تمہارا ایمان بھی محفوظ اور تمہاری آبرو بھی محفوظ۔ اس لیے میری بہنوں، پردے والی زندگی گزارو، بے حیائی اور سب گناہ سے توبہ کرو۔ ایک اور حدیث یاد آ رہی، بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک آج عام طور سے جو طرح طرح کی نئی بیماریاں، کینسر اور فلاں فلاں کیا بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی کا گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ یہ حدیث کا مطلب یہ، جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا اس کی سزا میں اللہ تعاون کو عام فرمائے۔ تعاون ایک وبائی بیماری کا، جب بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا اس کی سزا میں ایسی نئی نئی بیماریاں اللہ تعالیٰ عام فرما دیں گے جو پہلے نہیں تھی۔ لہذا ان بیماریوں سے بچنا چاہتی ہو تو حیا والی، اور مردوں کو بھی چاہیے حیا۔ یہ گانا باجا کیا ہے؟ گانے باجے کا سننا، پھیلانا، یہ بے حیائی ہے۔ عورت کا بے پردہ زندگی گزارنا یہ بے حیائی ہے۔
عورت کا بے پردہ شاپنگ سینٹر میں جانا، بازاروں میں جانا، تفریح گاہوں میں جانا، شادی حالوں میں جانا، یہ بے حیائی. سوچو جس شریعت نے عورت کا مسجد جیسے نورانی ماحول میں فرض نماز کے لیے آنا پسند نہ کیا ہو، وہ شریعت عورت کو شاپنگ سینٹر میں جانے کی اجازت دے گی، شادی حال میں جانے کی، گارڈن میں اور پارکوں میں جانے کی اجازت. لہذا مردوں کو بھی چاہیے حیا والا قدم اٹھائیں، عورتوں کو بھی چاہیے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور بار بار قبر کو سوچیں. اور ایک اور عمل بتا دیتا ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خاص طور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اس کی وجہ سے آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ، جو لا الہ الا اللہ والے بن گئے ان کو موت کے وقت بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبروں میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور قبروں سے اٹھتے وقت بھی گھبراہٹ نہیں. پہلے زمانے کی عورتیں کیسی اللہ والی تھی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ محترمہ تھی، ان کے جو بہت سارے معمولات تھے، اس میں ایک معمول یہ لکھا ہے، ان کے صاحبزادے مولانا سالم صاحب نقل فرما رہے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کے بہت سارے معمولات تھے. اس میں ایک معمول یہ تھا کہ ان کے سرانے ایک تسبیح لٹکی رہتی تھی جو 1000 دانوں کی تسبیح تھی، اور روزانہ اس پر وہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی تھی، اس کے بعد ہی وہ آرام کرتی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کا نام تھا بی صفیہ، پورے قرآن پاک کے حافظہ تھی، ایک منزل تلاوت روز کرتی تھی، 5000 درود شریف روز پڑھتی تھی، 5000 اللہ اللہ کی ضرب لگاتی تھی. کیسی خواتین تھی، ذکر کرتی تھی، اللہ کی عبادت. میری بہنوں تم بھی اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، بار بار قبر کو سوچو، اپنی آخرت کو سوچو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں.